عصر کے بعد اگر بتی جلا کر ایک نام پڑھ لو، گھر میں دولت کا دریا بہنے لگے گا۔ رجب کے مہینے میں یہ عمل ضرور کرنا، اس عمل سے کئی لوگ کروڑ پتی ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پورے ایک سال کے انتظار کے بعد رجب کا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے، اور اس مہینے میں رزق میں برکت کا بے مثال وظیفہ پیش ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ وظیفہ بتایا تھا۔ ان صحابی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنا مال کیسے رکھوں، کہاں رکھوں، کس کو دوں یا کہاں خرچ کروں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ ایک انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ایک انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ وظیفہ رزق میں یعنی مال میں برکت لانے والا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ پیغمبر خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ اس واقعے سے نماز کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ دین اسلام کے 5 اراکین میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے۔ نماز مومن بندے اور کافر میں تمیز کرنے والی کسوٹی ہے۔ نماز سے دلوں کو سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔ نماز قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا پرچہ اور لازمی سوال نماز کا ہوگا۔ اس پیپر میں کامیاب تمام امتحانی پرچوں میں کامیاب قرار پائے گا۔ اس میں ناکامی پر عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آتے ہوئے جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس سے گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر ہر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا رب تعالیٰ کے پاس جاؤ اور تخفیف کرا لو، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے اور اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں، میں دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی تو رب العالمین نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں اور کم کروا لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بار بار تخفیف کی گزارش کرتا رہا، آخر کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھا کرے تو میں اجر 10 کا دوں گا، اور ایک نیکی کا اجر ہمارے ہاں 10 گنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ان کے اعمال نامہ میں 50 درج کی جائیں گی، یعنی 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ پڑھنے میں 5 اور ثواب کے لحاظ سے 50۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے لیے نیکی کرنے سے پہلے ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیں کہ 5 نمازوں کا اجر 50 کا پائیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر میں یوں کہوں تو بجا ہوگا کہ 5% مسلمان نمازی ہیں، لیکن ہم معراج بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پکتے ہیں، جلوس نکالتے وقت مسجدوں، مزاروں، سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی رات کا قیام کرتا نظر آتا ہے۔ حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان رسومات کا کوئی ثبوت نہیں۔ معراج کی اصل روح نماز سے ہم غافل ہیں۔ جس چیز کا ثبوت نہیں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پرواہ نہیں۔ نماز من جانب اللہ تحفہ ہے تو اس تحفے کی قدر کریں۔ غور فرمائیں کہ ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر تحفہ لے کر آ جائے اور ہم اسے قبول نہ کریں یا قدر نہ کریں تو وہ ہمارے ساتھ تو تعلقات ختم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کیا رب العالمین کا ہم پر اتنا بھی حق نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ کر اس کے تحفے کو قبول کریں؟ فرمایا گیا، عمدن نماز چھوڑنا کفر ہے۔ جس شخص کی عصر کی نماز فوت
موت ہو گئی اس کا گھر اور مال تباہ و برباد ہو گیا۔ جو 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ نماز کا چھوڑنا اللہ کے تحفے کی ناقدری اور قبول نہ کرنے کے مترادف ہے۔ نماز چھوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا انکار ہے۔ میرے خیال میں جہاں عوام نماز چھوڑنے میں مجرم ہے وہاں حکمران بھی پیچھے نہیں۔ تارک نماز کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نہ حج، نہ قربانی، نہ روزے، نہ صدقہ خیرات۔ شب معراج کا قیام کرنے والے کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ تحفہ معراج نماز کی ہر حال میں پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس زمین پر انسان کی آمد کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف علوم کے ماہرین اپنے اپنے انداز میں تجزیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے قطعی اور حتمی معلومات بہرحال ہمیں کتاب و سنت سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں مقصد تخلیق کو نہایت احسن طریقے سے واضح فرمایا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوا، اور میں نے تمہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے مختلف طریقہ ہائے کار کو اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بنی نوع انسان پر واضح فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام نے طاغوت کی بندگی سے بچنے کی تلقین بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ انبیاء علیہ السلام نے بنی نوع انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے جن طریقہ ہائے کار کی طرف رہنمائی کی، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھنا سر فہرست ہے۔ جب ہم انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نماز پر مداومت اختیار کرتے رہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ادائیگی کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اور تھا وہ حکم کرتا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز کی ادائیگی کی وصیت کی تھی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوا، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دے دی مومنوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کئی دوسری مقدس شخصیات کا بھی ذکر کیا جن کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مریم فرمانبردار رہنا اپنے رب کی، اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ زمین پر بیت اللہ شریف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات پر نماز کی ادائیگی کی تلقین کی گئی، اور نماز کو احسن اور درست طریقے سے ادا کرنے کے حوالے سے بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 238 میں ارشاد ہوا، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے ادب و نیاز سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حفاظت کے حوالے سے نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض مقررہ اوقات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے بعض اہم احادیث درج ذیل ہیں۔ سنن نسائی میں حدیث نمبر 3391 ہے کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں عورتیں اور خوشبو بہت محبوب ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور تم میں سے کوئی ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، نہیں، اس کے بدن پر کوئی میل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نمازوں کی حفاظت کرے تو 5 نمازیں اور جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی فجر اور عصر۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر ہو اس وقت تک فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے گا تو گویا وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا، جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ صحیح ابن حبان میں سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک سے دوسرے کونے تک چلتے اور ہمارے کندھوں سینوں کو ہاتھ لگا کر سیدھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم باہم اختلاف نہ کرو وگرنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو درست کیا کرو، کندھوں کے درمیان برابری کرو، صفوں میں خلل کو بند کرو، اپنے ساتھیوں کے لیے نرمی پیدا کرو اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جو صفوں کو ملاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ملا دیتا ہے، جو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ ترغیب والترہیب میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی۔ نماز تو نماز رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی سے اس قدر محبت تھی کہ آپ بلا عذر جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں شدید غصے کا اظہار فرماتے تھے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فرمایا، میں نے یہاں تک سوچا کہ کسی آدمی کو لوگوں کی امامت کرانے کا کہہ دوں، پھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے پیچھے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنے کارندوں کو حکم دوں کہ لکڑیوں کے گٹھوں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پر جلا دے۔ ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فربا یعنی گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عشاء کی نماز تھی۔ عصر حاضر کے مسلمان کو نمازوں کو اسی طرح اہمیت دینی چاہیے جس طرح کتاب اللہ اور سنت نبوی شریف میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔
لیکن بدنصیبی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فجر کی نماز اپنے بستر، ظہر کی نماز اپنی دکان، عصر کی نماز کاروباری مصروفیت، مغرب کی نماز شام کی سیر اور عشاء کی نماز کسی نہ کسی تقریب میں گنوا بیٹھتی ہے۔ کل قیامت کے روز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے طرز عمل کے حوالے سے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نماز کو ہماری ترجیح ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز کو ترجیح دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی نماز کی اہمیت۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد کا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ مرد حضرات کوشش کریں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں، لیکن اگر جماعت سے دیر ہو گئی ہے تو پھر آپ گھر میں بھی نماز ادا کر کے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے سب عزیز رشتہ دار دوستوں نے چھوڑ دیا ہے اور اب میں تنہا ہو گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کی ایک تسبیح کیا کرو۔ یہ سن کر صحابی وہاں سے چلے گئے اور چند دن کے بعد حاضر ہوئے اور فرمانے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا یعنی مال و دولت میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں۔ محترم ناظرین کرام، حدیث سے یہ تسبیح اور یہ وظیفہ ثابت ہے اور فجر کے وقت یہ تسبیح کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایک تو ہر روز یہ تسبیح ضرور کر لیا کرے۔ مرد حضرات مساجد میں، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں فجر کی نماز خشوع و خضوع سے ادا کریں، اور اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد گھروں میں یا دکان اور کاروبار کی جگہ پر اگر بتی جلا کر باوضو حالت میں اگر یہ ایک تسبیح کر لی جائے تو گھروں میں دولت اور مال و رزق کا دریا بہنے لگتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ایسے گھروں پر نازل ہوتی ہیں جن کے افراد میں سے کوئی ایک فرد بھی عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں یا کاروبار کی جگہ میں صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کیا کریں، اور عصر کے وقت یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں خوشبو کے لیے اگربتی جلا لیا کریں۔ جب آپ اگربتی جلا لیں تو اگربتی کے جلنے کے دوران ہی آپ نے باوضو حالت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور جب آپ درود و سلام پڑھ رہے ہو تو اپنے دل میں یہ نیت رکھنی ہے کہ جس طرح اگربتی کی خوشبو آپ کے گھر، دکان اور کاروبار کی جگہ کو مہکا رہی ہے، اے اللہ پاک، اس درود پاک کی برکت سے میرے کاروبار کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، میرے کاروبار میں، میرے رزق میں، مال و دولت میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے عمل سے آپ نتائج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس عمل کے لیے صفائی، پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ بزرگان دین درود پاک کا یہ عمل عصر کی نماز کے بعد اور ہر طرح کی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کی حالت میں ہر روز بلا ناغہ کیا کرتے ہیں۔ عصر سے مغرب کا درمیانی وقت قبولیت کا وقت مانا جاتا ہے، اور اس وقت میں کی گئی عبادت اور دعائیں اللہ کی بارگاہ میں لازمی مقبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا اپنی حاجات، اپنی دعائیں، اپنی فریادیں اللہ کے حضور پیش کریں اور من چاہی مرادیں حاصل کر لیں۔ یہ عمل خصوصی طور پر اپنی کسی بھی حاجت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی حاجت ہے، پریشانی ہے، مشکل حالات ہے، کوئی رکاوٹ ہے جس کو دور کروانا چاہتے ہیں، کوئی جائز کام نکلوانا چاہتے ہیں، الغرض جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر کے عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی ضرور کیا کریں۔ جان لیجئے کہ درود پاک ہم اس عمل کے دوران کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے افضل درود پاک وہی ہے جو ہم نماز کے دوران پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی، اور اس کے فائد و فضائل بے شمار اور ان گنت ہیں۔ اس عمل کو ہرگز معمولی مت سمجھیے گا۔ بڑے بڑے عاملین اس عمل کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل حل کروا لیتے ہیں۔
بلکہ یوں کہہ لیں کہ اس عمل کو کرنے والے دوسروں پر حکومت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا کوئی سا بھی خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔